سائنس کی معلوماتی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے طلباء، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو یہ جو ورلڈ جس کو ہم زمین کہتے ہیں، ہمارا سیارہ پلانٹ ارتھ، اس پر صرف یہ پہاڑ اور بالکل کچھ پودے بھی موجود تھے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا اور شعور دیا کہ آپ اس دنیا میں جا کر اس پلانٹ پر جتنے بھی خزانے ہیں وہ آپ ڈھونڈیں گے، اسی طرح آپ اپنے لیے اپنی زندگی کو باسہولت بنائیں گے۔ تو پیارے طلباء، میری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان نے وہاں سے مشاہدہ اور غور و فکر شروع کی۔ اسی ہی مشاہدہ اور غور و فکر کے نتیجے میں انسان نے تجربات کا آغاز کیا اور اپنی ہی ضرورت کے لیے چیزوں کو دریافت کرنا شروع کیا۔ تو سائنسی اصطلاح میں ہمارے پاس 3 قسم کے ورڈز زیادہ تر استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انوینشن، اور دوسرا ہوتا ہے ڈسکوریز، اور تھرڈ جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہے ہمارے پاس انوویشنز۔ تو پہلے ہم آگے ٹوارڈ ڈسکوری۔ ڈسکوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسکوری کا جو اگر ہم میننگ کی طرف جائے تو اس کا میننگ ہے، اردو میں اس کا جو معنی ہے وہ ہے دریافت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس پلانٹ پر انسان کے لیے زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پہاڑوں پر، جہاں پر بھی یہ زمین پلانٹ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر خزانے چھپائے ہوئے۔ اب انسان اپنی عقل اور شعور اور ان کو استعمال کر کے، اپنی ہی علم کو استعمال کر کے ان خزانوں کو ڈھونڈنا چاہے گا، یعنی ان خزانوں کو وہ ڈھونڈے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور اس لیے دیا ہے کہ آپ جا کر اس دنیا میں یہ خزانے ڈھونڈیں۔ اگر ہم سائنس کے مختلف کتابوں اور اندازوں سے یہ فیصلہ کر لیں تو ابھی تک انسان 1% آف دس یونیورس، یعنی اگر ہم ساری یونیورس پر نظر دوڑائے تو انسان ابھی تک 1% خزانوں کو ڈھونڈ چکا ہے۔ تو ایسی چیزیں، ایسے فینامنا، ایسے نیچرل ٹریجرز، ایسے خزانے جو اس دنیا کے اندر آلریڈی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ایسی ہی چیزوں کو جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کو وجود دیتا ہے، اس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے، تو یہ دریافت، ڈسکوری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوٹن سے پہلے ہی بہت زیادہ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا اور کہ اس طرح یہ اوپر سے چیزیں نیچے کیوں گر رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نیوٹن نے سوال پوچھا کہ یہ جو چیز اوپر سے گر رہی ہے یہ کیوں گر رہی ہے؟ تو اس کیوں سے وہاں پر انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ کیا، ایک آغاز کیا، ایک دریافت کی۔ تو یہ ڈسکوری ہے، کیونکہ یہ نیچر میں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اوپر سے جو چیز ہے گریویٹی کی وجہ سے یہ نیچے ضرور اپنی وزن سے گری گی۔ تو نیوٹن نے اس قانون کو دریافت۔ اس طرح کولم نے بھی جس طرح دیکھا، تجربہ کیا کہ یہ 2 چارجز ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، تو اس اٹریکشن کے متعلق کولم نے قانون دریافت کی۔ تو اسی طرح جو چیزیں، خزانے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی انسان ان پر غور و فکر کر کے سائنسی علم کو استعمال کر کے ان کو وجود دیتا ہے، ان کو دنیا کے سامنے لاتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں ڈسکوری۔ یہ ہے ٹرم نمبر 1۔ اور دوسرا ٹرم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انوینشنز۔ انوینشن کا آغاز کے لیے انسان سب سے پہلے ڈسکور، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی سائنسی علم ہے، ان سے ہیلپ لیتا ہے، پھر انہی سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے اور اس پر ایک انسٹرومنٹ بنا کر دیتا ہے تاکہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام آسان بنائے۔ مثال کے طور پر انسان نے سب سے پہلے جو مشین ایجاد کی
تو آٹو موبائل مشین ایجاد کی تو انسان نے سفر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کو ہجرت کو آسان بنایا۔ تو یہ ڈسکورس لاس کو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی انسان اور اس پر ایک انسٹرومنٹ بناتا ہے، یعنی پھر اس کو ہم کہتے ہیں انوینشن، اردو میں اس کو ہم کہتے ہیں ایجاد، یعنی فلاں سائنسدان نے فلاں چیز ایجاد کی۔ تو سب سے پہلے دنیا کے سامنے جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے پھر اس کے بعد ان کو انجینئرز کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کی موجود بہت زیادہ کاپیاں تیار کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے انوینشنز، مختلف پروسیسنگ، یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈیسن نے زندگی میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ اٹیمپٹس کیے ہیں، تقریباً 100 to 200 اٹیمپٹس مجھ سے یہ فیل ہو گئے۔ یہ جو بلب میں نے ایجاد کرنا تھا، جو ایڈیسن کا بلب آپ لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی یہ ایڈیسن کامیاب ہو گیا اور اس نے بلب ایجاد کی تو یہ جو چراغ وغیرہ کا دور تھا وہ چل گیا اور اس نے دنیا کو روشن کیا۔ تو ایک سائنسدان جب بھی غور و فکر کرتا ہے، سائنسی علوم کو استعمال کرتا ہے اور دنیا کے سامنے اسی سائنسی علوم کو ایک پریکٹیکل شیپ دے کر نئے ٹیکنالوجی متعارف کرواتا ہے، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں انوینشنز۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں یہ پلین انوینشن ہے، کشتی ایک انوینشن ہے، بالکل اسی طرح آٹو موبائل ہے، یہ ایک انوینشن ہے، یہ ایک ایجاد ہے۔ یعنی یہ نیچر میں یہ آلریڈی ایگزسٹ نہیں تھی، موجود نہیں تھی، لیکن انسان نے اس کو وجود دیا۔ کس طرح وجود دیا؟ اس دنیا کے اندر علم کو استعمال کرتے ہوئے ان کو وجود دے دیا اور ٹیکنالوجی کو متعارف کر۔ اور تیسرا جو ٹرم ہے وہ ہے انوویشن۔ انوویشن کی اردو میننگ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی اردو میننگ ہے جدت۔ تو انوویشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب بھی ہم کسی چیز کو انوینٹ کرتے ہیں، کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے، پھر نئے وقت کے ساتھ ساتھ نئے سائنسدان، نئے انجینئرز ان پر تجربات کر کے ان میں ترمیم کرتے ہیں، ان کو موڈیفائڈ کرتے ہیں، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان کو موڈیفائی کرتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انیشلی دنیا کے اندر جب بھی وائرلیس موبائل آیا، موبائل فون، ٹیلی فون آیا تو ان کا ایک الگ انداز تھا، لیکن اگر ہم ان 8 سالوں میں تجزیہ کریں تو 8 سالوں میں اس کے اندر کتنی بھی انوویشن ہو چکی ہے۔ یعنی آپ کو سب سے پہلے معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن کا جو تھا دور تھا بلیک اینڈ وائٹ، پھر اس کے بعد کلر، اب تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی چھوٹی گھڑیوں میں بھی ٹیلی ویژن کو انجیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے انوویشنز کی، ایک چیز جو انوینٹ ہو جاتی ہے، وہ ایجاد ہو جاتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اگر سائنسدان اس میں انوویشن کرتے ہیں، اس کو امپروو کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر موبائلز کی بیٹریز کے متعلق آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی بالکل حقیقی نیوز چل رہی ہے کہ چائنا اور دوسرے ایڈوانس ممالک ایسی ہی بیٹریز، لیتھیم کی بیٹری سے بھی الگ نیوکلیئر بیسڈ بیٹری بنانے پر لگی ہوئی ہیں، ایسی بیٹری کہ وہ سالوں تک چلے ایک بار چارج کرنے پر۔ تو پھر یہ دنیا ایک اور انوویشن کی طرف جائے گی بیٹریز کے